سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ اور دردناک شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ تسلیم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی سلطنتوں اور ممالک کی جانب اپنی بیعت لینے کے لیے اپنے ایلچی روانہ کیے تاکہ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا جائے اور تمام علاقے ان کے زیر نگین آ جائیں اور اسلامی سلطنت کے نظام کو اور دیگر معاملات کو چلانے میں آسانی ہو سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا پروانہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا، جو کہ کچھ یوں تھا کہ میری بیعت ایک عمومی بیعت ہے جس میں تمام مسلمان شامل ہیں، چاہے بیعت کے وقت مدینہ میں حاضر ہوں یا بصرہ اور شام یا دوسرے شہروں میں ہوں۔ تم نے یہ گمان کیا کہ مجھ پر عثمان کے قتل کی تہمت لگانے کے ذریعے میری بیعت سے کنارہ کر سکو گے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے قتل نہیں کیا تاکہ مجھ پر کوئی قصاص لازم ہو، اور دوسری بات عثمان غنی کے ورثہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تم سے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم خود کو ان افراد میں سے ہو جو عثمان غنی کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور جس وقت انہوں نے تم سے مدد کی درخواست کی تو تم نے ان کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام کوفہ میں مستقر ہوئے اور معاویہ کو اپنی اطاعت پر قانع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب امام علی علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ معاویہ آپ علیہ السلام کی بیعت اور اطاعت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کوفہ کے سرکردگان نے بھی شام کے ساتھ جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کا عندیہ دیا ہے، تو آپ نے ایک خطبے کے ذریعے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرنے اور ان کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے کا مشورہ دینے والے لوگ کون تھے؟ امام ترمذی اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلان مبارک ٹوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلان مبارک کی مرمت کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے، اور باقی تینوں اصحاب یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آگے چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جوتے مرمت کرتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بے حد پیار آیا اور فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جیسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرکین سے اور کافروں سے قتال کرتا ہوں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ میرا ایک صحابی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح سے قتال کرے گا، اور وہ اس حالت میں قتال کرے گا کہ وہ حق پر ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوشبخت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی اور پیش گوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے چکے تھے، اور پھر حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات پر تصدیقی مہر ثبت کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر ساتھی جن میں اکابر صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی شامل تھے، جیسا کہ سیدنا طلحہ، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابی
علیہ السلام اجمعین شامل تھے، لیکن وہ سب مشرکین یا کافر نہیں تھے، بلکہ وہ حق سے دور تھے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ میں قتل ہونے والے مسلمان، چاہے وہ میرے لشکر سے ہیں یا دوسرے لشکر سے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تاریخ ابن کثیر کے مصنف لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ وقت تھے۔ جب ان کو ناحق قتل کیا گیا، ناحق شہید کیا گیا، اس وقت وہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین تھے۔ چنانچہ خلیفہ وقت کی شہادت کا بدلہ لینا بے حد ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کے حامی تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینا بے حد ضروری ہے، لیکن بلوائیوں اور باغیوں اور منافقین نے اس طرح سے اسلامی سلطنت پر اپنا ناجائز قبضہ جما رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاتلین عثمان غنی تک پہنچنے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ایسے ہی حالات میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مسلمانوں کی طاقت اور ان کے اتحاد کی اشد ضرورت تھی، تو بہت سے مسلمان اور بہت سے جید اور مشہور صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ منافقین اپنی چالوں میں کامیاب ہو چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کو کمزور کرنے کی جو سازشیں اور جو منصوبہ بندیاں انہوں نے بنائی تھیں، وہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوئے جا رہے تھے، جو کہ منافقین کا درینہ خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس پر بھی جلتی پر تیل کا کام یہ ہوا کہ سیدنا طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کی، اور ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے کے بارے میں بات کی، تو ان تینوں مقدس ہستیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ محترم ساتھیوں، ان تینوں ہستیوں کی قدر و منزلت اور ان کے صحابی ہونے پر ذرا بھی شک نہیں، اور نہ ہی ان کی نیت خراب تھی۔ ان کا یہ عمل بدنیتی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ منافقین نے اپنی چالوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین دندناتے پھر رہے تھے، اور ان کو یوں دندناتا پھرتے دیکھ کر اور مسلمانوں کا خون کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عام مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی سلطنت کے دیگر معاملات میں مشاورت دینے والے لوگوں میں مشہور صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص اور زیاد بن سمیہ تھے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر قدم پر رہنمائی اور مشاورت فراہم کیا کرتے تھے۔ بلکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ بھی دیا تھا۔ لیکن امام باقر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اس بات پر متفق ہیں، بلکہ دیگر مورخین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کی جانشینی کا یہ مشورہ ان سے قبول کرنا اور ان کا یہ مشورہ دینا بدنیتی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسلمانوں کے درمیان پھیلتے ہوئے دنگا فساد اور فتنوں کے پیش نظر یہ مشورہ دیا تھا، تاکہ مسلمان پھر دوبارہ خلافت کے لیے ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹتے رہیں، بلکہ جب ایک امیر مقرر ہو چکا ہوگا تو سب کے سب اس کی اطاعت کریں گے۔ یہی تینوں اصحاب سیاسی معاملات اور انتظامی امور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست و بازو تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف عرب قبائل مثلاً یمنی اور عدنانیوں میں اس طرح سے توازن رکھا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں دبی رہیں اور ان دونوں قبیلوں کا عملی تعاون حاصل رہا۔
اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں مشیر بے حد دور اندیش، زیرک اور دانا تھے۔ امام حاجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دونوں ہی جنگ نہ چاہتے تھے۔ عمر بن عاص نے دونوں جانب کے مقتولین کو جنگ میں دیکھا تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ رو پڑے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی دعوت دی، اور یہ ایک نہایت ہی پرخلوص اقدام تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خلوص کا جواب خلوص سے ہی دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفین کے میدان میں اترے، یہاں کے کئی دن تک ہم نے جنگ کی، ہمارے مابین مقتولین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور گھوڑے بھی زخمی ہوئے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ مقتولین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جنگ بندی کر دی جائے تاکہ مقتولین کو دفن کر لیا جائے، تو عمر بن عاص نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد دونوں جانب کے لوگ آپس میں گھل مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سپاہ کا ایک شخص جو شدت پسندی کی جانب مائل تھا، اسے اس کے کیمپ میں مار دیا گیا اور اس کی لاش یہاں سے نکال دی گئی۔ عمر بن عاص اس خندق یعنی جہاں مقتولین کو دفن کیا جا رہا تھا اس کے دروازے پر بیٹھے تھے، اور دونوں فریقین کے مقتولین کی تعداد ان سے بالکل بھی مخفی نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی لاش جب لائی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ میں قتل کیا گیا تھا۔ عمر بن عاص یہ دیکھ کر رو پڑے اور بولے، یہ شخص مجتہد تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سختی سے کار بند تھے مگر مارے گئے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ محترم ساتھیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام اسلامی امور پر ویڈیوز مکمل حقائق اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ محترم ساتھیوں،